دفعہ کی بات ہے، ایک گھنے اور رنگین جنگل میں جہاں ہر طرف خوشیوں کا بسیرا تھا، رنگ برنگے پرندے رہتے تھے۔ یہ جنگل ہمیشہ چہچہاہٹ اور مسکراہٹ سے بھرا رہتا تھا۔ جنگل کے بادشاہ الو مہاراج، جو ایک نہایت عقل مند اور منصف پرندہ تھے، انہوں نے ایک شاندار مقابلے کا اعلان کیا۔ مقابلہ یہ تھا کہ تمام پرندوں نے اپنے گھر بنانے ہیں، انہیں خوبصورت رنگوں سے سجانا ہے، اور جو سب سے دلکش گھر بنائے گا اسے انعام ملے گا، ایک پورا کھیت جو مزیدار پھلوں کے بیجوں سے بھرا ہوگا۔ تمام پرندے جوش و خروش سے بھر گئے اور اپنے اپنے گھروں کی تعمیر میں لگ گئے۔ ان میں ایک ننھی محنتی اور ایماندار چڑیا تھی جس کا نام لالی چڑیا تھا۔ لالی چڑیا ہر صبح سویرے اٹھتی اور اپنے گھونسلے کی تیاری میں لگ جاتی۔ وہ سوچتی، میں اپنا گھر اتنا خوبصورت بناؤں گی کہ الو مہاراج بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ وہ پتوں، ٹہنیوں اور نرم مٹی سے ایک مضبوط اور دلکش گھونسلہ بنانے لگی۔ 2 دن کی لگن اور محنت کے بعد تمام پرندوں نے اپنے گھر مکمل کر لیے۔ اب وقت تھا گھروں کو رنگین کرنے کا تاکہ وہ اور بھی خوبصورت لگے۔ لالی چڑیا نے اپنا گھونسلہ مکمل کر لیا تھا۔ وہ خوشی سے بولی، اب میں اپنے گھر کو رنگوں سے سجاؤں گی، سرخ، نیلا، سبز، پیلا ہر رنگ استعمال کروں گی تاکہ یہ جنگل سب سے خوبصورت گھر بن جائے۔ اس نے پھلوں کے رس، پھولوں کی پنکھڑیوں اور رنگین مٹی سے قدرتی رنگ تیار کیے اور اپنے گھر کو سجانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف جنگل کا ایک چالاک اور شرارتی کوا تھا جس کا نام کالو کوا تھا۔ کالو ہمیشہ دوسروں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کے چکر میں رہتا تھا۔ اس نے سوچا، تمام پرندے آج اپنے گھر رنگ بھر رہے ہیں، کل دوپہر کو الو مہاراج گھروں کا معائنہ کریں گے۔ اگر میں سب کے گھروں کے رنگ خراب کر دوں تو میرا گھر سب سے اچھا لگے گا اور انعام مجھے ملے گا۔ اس نے ایک مکرو منصوبہ بنایا۔ میں بادل کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا، جنگل میں بارش کر دے، بارش سے سب کے رنگ بہہ جائیں گے اور میں کل صبح اپنا گھر رنگ لوں گا۔ کالو کوا خوشی خوشی بادل بھائی کے پاس اڑا۔ ادھر جنگل میں تمام پرندے اپنے گھروں کو رنگنے میں مصروف تھے۔ لالی چڑیا نے اپنے گھونسلے کو رنگ برنگے ڈیزائنوں سے سجایا۔ واہ واہ، یہ تو واقعی شاندار لگ رہا ہے، الو مہاراج ضرور مجھے انعام دیں گے، وہ مسکرا کر بولی۔ کالو کوا بادل بھائی کے پاس پہنچ گیا۔ بادل بھائی، ہمارے جنگل میں کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی، پانی کی کمی سے درخت سوکھ رہے ہیں، پرندے پریشان ہیں، براہ کرم آج ہی بارش کر دیجیے۔ بادل بھائی نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے کالو، میں کچھ دیر کے بعد تمہارے جنگل میں بارش کروں گا۔ کالو خوشی سے واپس لوٹا اور سوچا، اب سب کے گھر خراب ہو جائیں گے، لیکن قسمت نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ جیسے ہی کالو گیا، ایک دوسرا بادل آیا اور بادل بھائی سے بولا، جلدی چلو، پڑوسی جنگل میں آگ لگ گئی ہے، ہمیں وہاں بارش کر کے آگ بجھانی ہے۔ بادل بھائی فوراً بولے، یہ تو خطرناک بات ہے، چلو فوراً، میں چلتا ہوں، اور دونوں بادل پڑوسی جنگل کی طرف چلے گئے۔ جنگل میں تمام پرندوں نے اپنے گھر رنگ کر خوبصورت بنا لیے تھے۔ لالی چڑیا اپنے گھر کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ سب پرندے آرام کرنے لگے۔ کالو کوا بارش کا انتظار کرتا رہا، لیکن رات ہو گئی اور بارش نہ آئی۔ وہ پریشان ہوا، ارے بادل بھائی تو آئے ہی نہیں، میرا پلان تو ناکام ہو گیا۔ خیر، اب میں جا کر اپنا گھر رنگ لیتا ہوں، کل دوپہر تک الو مہاراج آئیں گے۔ رات کے وقت کالو نے جلدی اپنا گھر رنگا۔ اس کا گھر اب کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ بولا، اب تو انعام میرا ہی ہے۔ لیکن اگلی صبح بادل بھائی کو یاد آیا کہ انہیں کالو کے جنگل میں بارش کرنی تھی۔ اوہو، میں تو کل بھول گیا تھا، چلو اب کرتے ہیں۔ اور وہ جنگل کی طرف چل پڑے۔ اچانک جنگل میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ تمام پرندے حیران ہوئے، لیکن ان کے گھر تو پہلے ہی رنگے اور خشک ہو چکے تھے، اس لیے بارش سے کوئی نقصان نہ ہوا۔ لیکن کالو کا گھر، اس کے رنگ تو بھی گیلے تھے، بارش نے سب کچھ دھو دیا۔ کالو چیخا، نہیں، یہ کیا ہو گیا،
میرا گھر تو برباد ہو گیا۔ وہ کچھ نہ کر سکا۔ بارش رک گئی اور کالو کا گھر بدصورت ہو گیا۔ دوپہر کے وقت الو مہاراج گھروں کا معائنہ کرنے آئے۔ انہوں نے پہلے دوسرے پرندوں کے گھر دیکھے۔ جب کالو کے گھر پہنچے تو غصے سے بولے، کالو یہ کیا حال بنایا ہے؟ تمہارا گھر تو بالکل خراب ہے، مجھے یہ بالکل پسند نہیں۔ کالو شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑا رہا۔ آخر میں الو مہاراج لالی چڑیا کے گھر پہنچے۔ وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لالی کا گھونسلہ رنگوں سے جگمگا رہا تھا۔ سب کچھ بہت شاندار تھا۔ الو مہاراج نے کہا، واہ لالی چڑیا، یہ تو جنگل کا سب سے خوبصورت گھر ہے۔ تم اس سال کی فاتح ہو۔ انہوں نے لالی کو بیجوں کا کھیت انعام میں دیا۔ لالی بہت خوش ہوئی اور سب پرندوں نے تالیاں بجائیں۔ کالو کوا اپنی چالاکی پر شرمندگی اور پچھتاوا ہی کرتا رہا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو گڑھا ہم دوسروں کے لیے کھودتے ہیں، اکثر ہم خود اس میں گر جاتے ہیں۔ ہمیشہ ایمانداری اور محنت سے کام کرو اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ برائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہم آپ کے کمنٹ کا بے صبری سے انتظار کریں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔